تکلیف ہو رہی ہوگی، دوائی لی؟ نہایت فکر مندی سے پوچھا۔ اتنی فکر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں وقتی شوہر ہو، وقتی بن کر رہو تو بہتر ہے۔ خواہ خواہ مجھے اپنی عادت مت ڈالو، وہ خاصا نروٹے لہجے میں کہتی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹک کر اٹھ کر چل دی۔ ابھی وہ 2 3 قدم بھی نہ چلی تھی کہ اچانک اسے پیچھے سے کسی نے باہوں میں بھر لیا۔ اس نوجوان کے اچانک عمل پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا کر پوچھ اٹھی۔ عادت ڈل گئی تو کیا ہو گیا ہوگا؟ اس حسین لڑکے نے فرح کی آنکھوں میں جھانکتے بہت گمبھیر لہجے اور معصومانہ چہرہ بنائے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، وہ آنکھیں آج کچھ اور ہی داستان بیان کر رہی تھیں۔ بہت گمبھیر تھیں وہ آنکھیں، اپنے اندر ڈبونے کا ہنر رکھنے والی۔ 1 2 ثانیوں کے لیے وہ حسین موم کی گڑیا واقعی ڈوب گئی تھی، مگر پھر اچانک ڈاکٹر سمیر کا چہرہ آنکھوں میں آیا، شادی کرنے کا مقصد یاد آیا اور وہ سٹپٹا گئی۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن قمر۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے، خیریت سے ہوگے، مزے میں ہوگے، لائف کو انجوائے کر رہے ہوگے۔ تو جناب میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں حسن قمر کا ناول دھڑکتے دل کے قسط نمبر 49 لے کر۔ تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ زیر لب پریشان ہو کر بڑبڑایا۔ پہلے یہ بتاؤ لگی کیسے؟ ارے تمہارے تو ہاتھ پہ بھی چوٹ ہے۔ اس کی نگاہ اب گئی تھی اس کی کونی پر جس پر چوٹ پٹی بندی نظر آ رہی تھی۔ وہ رکشے میں تمہارا انٹرویو لینے آ رہی تھی تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا چھوٹا سا۔ فرح لاپرواہی سے جواب دہ ہوئی، جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ انٹرویو میرا؟ مگر کیوں؟ تم تو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایڈ لکھتی ہو نا؟ پھر یہ جاب کب شروع کی؟ مقابل اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چوٹ کو بغور دیکھتے الجھ کر پوچھنے لگا۔ یہ میری جاب نہیں ہے، میری سہیلی کی ہے، اسے بہت مشکل سے ملا تھا تمہارا اپوائنٹمنٹ، اور پھر آج اسے اچانک کام آ گیا تو اس نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے ہاں کر دی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور پھر تم بیزی ملو گے۔ آخری جملہ اس نے خاصا جتاتے ہوئے طنزیہ انداز میں ادا کیا۔ اس کا مطلب وہ ریسیپشنسٹ سچ کہہ رہی تھی۔ فرح واقعی وہاں پر ایمن کے نام پر آئی تھی، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ فرح نے دیکھا اس کے طنز کو تو وہ مکمل نظر انداز کر گئے، اور یہی چیز اسے زہر لگی تھی۔ تکلیف ہو رہی ہوگی، دوائی لی؟ نہایت فکر مندی سے پوچھا۔ اتنی فکر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں وقتی شوہر ہو، وقتی بن کر رہو تو بہتر ہے۔ خواہ خواہ مجھے اپنی عادت مت ڈالو، وہ خاصا نروٹے لہجے میں کہتی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹک کر اٹھ کر چل دی۔ ابھی وہ 2 3 قدم بھی نہ چلی تھی کہ اچانک اسے پیچھے سے کسی نے باہوں میں بھر لیا۔ اس نوجوان کے اچانک عمل پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا کر پوچھ اٹھی۔ عادت ڈل گئی تو کیا ہوگا؟ اس حسین لڑکے نے فرح کی آنکھوں میں جھانکتے بہت گمبھیر لہجے اور معصومانہ چہرہ بنائے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، وہ آنکھیں آج کچھ اور ہی داستان بیان کر رہی تھی۔ بہت گمبھیر تھی وہ آنکھیں، اپنے اندر ڈبونے کا ہنر رکھنے والی۔ 1 2 ثانیوں کے لیے وہ حسین موم کی گڑیا واقعی ڈوب گئی تھی، مگر پھر اچانک ڈاکٹر سمیر کا چہرہ آنکھوں میں آیا، شادی کرنے کا مقصد یاد آیا اور وہ سٹپٹا گئی۔ ایک وقت میں 2 لوگوں کو کیسے کوئی پسند کر سکتا ہے؟ لیکن شاید اس کا دل کر رہا تھا اور وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ کس عجیب الجھن میں پھنستی جا رہی تھی۔ یہ وہ جواب نہیں تھا جو ابو ذر سننا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کا نظر چراتے ہوئے جواب دینا اسے احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ ان دونوں کے درمیان دیوار حائل ہے جسے وہ پار نہیں کرنا دینا چاہتی اسے۔ اس کی نظر چرانے پر جلا ضرور تھا مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ خاموشی سے فرح کو اس کے کمرے میں لے کر گیا، بیڈ پر لٹا کر اسے کمبل اڑایا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دینا۔ فرح حیرت سے اس نوجوان کے ہر عمل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کب سے اتنا کیئرنگ ہوا اس کے لیے؟ مسکرا کر کہتے وہ لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ ویسے میں واقعی میٹنگ میں بیزی تھا، اور جس لڑکی کو تم نے میرے ساتھ دیکھا وہ میرے نئے پروجیکٹ کی پارٹنر ہے۔ میٹنگ کے بعد ہمارا ڈنر طے تھا بزنس امور پر بات کرنے کے لیے۔ اس کے جاتے ہی فرح نے ابھی آنکھیں موندی ہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ اس کی اجازت دینے پر دروازہ آہستگی سے کھلا۔ ابو ذر نے دروازے پر کھڑے ہو کر ہی اپنی صفائی دی۔ اس کا ایک ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا، لیکن وہ لڑکی نہیں جانتی اس نے اس ہینڈل کو کتنی زور سے پکڑ رکھا تھا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب وہ کسی کو اپنی صفائی دے رہا تھا، وہ بھی بہت تحمل سے۔ سب سے بڑھ کر وہ چاہتا تھا دلی طور پر کہ مقابل اس پہ یقین کرے۔ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ مانا دلی طور پر اسے راحت پہنچی تھی کہ ابو ذر نے اسے صفائی دی، بتایا کہ وہ لڑکی کون ہے، جبکہ اسے ضرورت نہیں تھی۔ وہ کون سا ہمیشگی والے میاں بیوی تھے جنہیں ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتبار رکھ کر پوری زندگی ایک ساتھ گزارنی تھی؟ راحت پہنچنے کے باوجود اس نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ اپنی بیوی کو نہیں بتاؤں تو پھر کس کو بتاؤں؟ اس کا پلٹ سوال مقابل کو جیسے بے یقینی کی کیفیت میں پہنچا گیا۔ ایک عام سی لڑکی، غریب سی،
جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، جو اس کا احساس کرتا، جو اس کی فکر کرتا، جو اس کی محبت میں گھلتا، جو اسے اہمیت دیتا۔ اس لیے اس نے کبھی اہمیت کا مزہ نہیں چکھا تھا، اور آج جب ابو ذر رحمان جیسے امیر و کبیر لڑکے سے بحیثیت بیوی اہمیت مل رہی تھی تو وہ بے یقینی سے کیسے دو چار نہ ہوتی۔ مجھے نیند آ رہی ہے کہنے کو وہ دور کھڑا تھا، لیکن اس لمحے جتنا وہ اپنا لگا اور وہ اپنے قریب لگا، اتنا کوئی کبھی نہیں لگا تھا۔ اس نے اپنے دل کو پھر سے زور زور سے دھڑکتا ہوا پایا۔ کیا کبھی کسی نے اسے بتایا تھا کتنی جان لیوا باتیں کرتا ہے وہ؟ کچھ لمحے تو وہ اسے یوں ہی تکتی رہی، پھر اچانک ہی خیال آیا یہ سب وقتی ہے، اسے اصل نہ مان لے۔ وہ اتنی ہی میٹھی باتیں کرتا ہے تبھی تو پلے بوائے مشہور ہے زمانے میں، ایسے ہی تو وہ لڑکیوں کو شیشے میں نہیں اتارتا ہوگا نا، ایسے ہی تو لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی نہیں ہوتی ہوں گی نا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس کی باتوں میں آ جائے اور بعد میں وہ ان لڑکیوں کی لسٹ میں کھڑی ہو جنہیں وہ استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ بس اس خیال کے آنے پر اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا، جیسے جل سا گیا ہو۔ جھنجھلا کر کہتی فوراً ہی کروٹ لے کر اس کی جانب اپنی پشت کی اور آنکھیں موند لی۔ ابو ذر نے اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے ضرور تھے، مگر سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ دروازہ آہستگی سے بند کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فرح نے آنکھیں کھولی، اب اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اگلا سین۔ وہ اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں، لیکن اس کا دماغ گھوم پھر کر سدرا پر ہی پہنچ جاتا۔ اچانک وہ کیوں بھاگنے لگی اس سے؟ یہ سوال اسے اب تنگ کرنے لگا تھا۔ اپنی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی دیکھتے ہوئے اس کا دل ایک نئے طرز پر دھڑکا۔ بہت ہو گیا، ایسے تو میں سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤں گا، ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، ہاں یہ صحیح رہے گا۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی سائڈ ٹیبل سے سیل اٹھا کر سدرا کو کال ملائی۔ کافی دیر تک کال جاتی رہی مگر ریسیو نہ ہوئی۔ اس نے پھر ٹرائی کیا، اس بار کال ریسیو ہوئی، لیکن دوسری جانب سے آنے والی آواز ملازمہ کی تھی۔ ہیلو، سدرا سے بات ہو سکتی ہے؟ اس نے فوراً ہی سوال کیا۔ سر آپ کون؟ بس یہ وہ سوال تھا جہاں اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے، خود کو وقاص کا دوست کہہ کر تعارف دے یا سدرا کا منگیتر کہہ کر۔ سدرا کا منگیتر معاویہ۔ او بابا آپ، وہ مجھے پڑھنا نہیں آتا نا، اس لیے پتہ نہیں تھا کہ آپ کی کال ہے۔ سدرا میم کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، جب سے لوٹی ہیں صوفے پر سو رہی ہیں، آنکھ ہی نہیں کھل رہی ان کی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کتنی نازک ہے سدرا میم، کہ ذرا سی بارش میں نہا لیں تو بخار چڑھ جاتا ہے، پھر وہ تو پورے راستے نہاتی ہوئی آئی ہیں بارش میں، تو بخار تو چڑھنا ہی تھا۔ اس ملازمہ کے لہجے میں خاصا پریشانی جھلک رہی تھی۔ اچھا، تو دوائی لی اس نے؟ سدرا کی فکر میں وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھا۔ کہاں بابا، ڈاکٹر تو چیک اپ کر کے اور دوائی دے کر چلا گیا ہے، لیکن ان کا مزاج ذرا گرم ہے، وہ دوائیاں کہاں کھائیں گی مجھ سے، اس لیے بڑی میم کا انتظار کر رہی ہوں۔ رات کے 12 بجنے کو آ رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک آئی ہی نہیں ہے پارٹی سے۔ تو انہیں کال کرو اور بتاؤ سدرا کی طبیعت کے بارے میں۔ بابا میں نے کی تھی لیکن ان کا سیل بند جا رہا تھا، وہ ملازمہ بے بسی سے جواب دہ ہوئی۔ اچھا مانا سدرا کا مزاج گرم ہے، لیکن وہ واقف تھا اس کی ضرورت ضرور سن لے گی، اس لیے فوراً ہی کار کی چابی لے کر اس کے گھر جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اگلا سین۔ اچھا ہوا بابا آپ آ گئے، چھوٹی میم کا بخار تو بہت تیز ہوتا جا رہا ہے، وہ ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا جب ملازمہ اجلس سے اس کے پاس آ کر فکر مندی سے بولی۔ تم دوائی لاؤ میں کھلاتا ہوں۔ جی بابا۔ ملازمہ پھرتی سے دوائی لینے گئی اور وہ لاؤنج میں پہنچا جہاں وہ لڑکی صوفے پر سوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ قریب پہنچا تو اس کے چہرے کو مکمل سرخ پایا، بخار کی شدت اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ کی پشت اس کی پیشانی سے لگائی، فوراً ہی محسوس ہوا جیسے کسی بھٹی میں ہاتھ رکھ لیا ہو۔ وہ جل رہی تھی بری طرح۔ کمبل اوڑھے ہونے کے باوجود کمبل اوڑھے ہونے کے باوجود وہ مکمل سکڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ معاویہ نے فوراً ہی اس کے جلتے وجود کو باہوں میں بھرا اور اس کے کمرے کی جانب لے گیا۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد ڈبل کمبل اچھی طرح اڑایا، کیونکہ وہ محسوس کر پا رہا تھا کہ وہ لڑکی کانپ رہی ہے سردی کی شدت سے۔ بابا دوائی اور پانی۔ ملازمہ دوائی اور پانی لائی تو اس نے اسبات میں سے ہلایا۔ سدرا، سدرا اٹھو دوائی پیو۔ سدرا کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ ہائل کر تھوڑا سا اس کا چہرہ بلند کیا، پھر دوائی اس کے منہ سے میں رکھ کر پانی کا گلاس منہ سے لگا دیا۔ بخار کی شدت کے باوجود اسے جو ایک آواز محسوس ہوئی وہ اس کی بچپن کی محبت تھی۔ اسے لگا شاید یہ خواب ہے، ایک خوبصورت خواب۔ اس خواب کو تھام کے رکھنے کی خواہش میں اس نے معاویہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ معاویہ، معاویہ پاس ہی ہوں، تمہارے آرام کرو، نرمی سے کہتے اسے مطمئن کر گیا تھا۔ بابا آپ کی کمر دکھ جائے گی، بیٹھے بیٹھے لائیں مجھے دے، میں کر دیتی ہوں۔ اب 1 گھنٹہ گزر چکا تھا دوائی کھلائے لیکن سدرا کا بخار دماغ سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔
यही सबब था कि उसने पट्टियां रखना शुरू कर दी थी। मुलाजमा को उसका ख्याल आया तो फिक्रमंदी से बोली, नहीं मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप जाके आंटी का फ़ोन दोबारा ट्राई करें, हो सकता है अब ऑन हो गया हो। जी बाबा। मुलाजमा फौरन ही घर के फ़ोन से महविश बेगम को कॉल करने चली गई थी। कुछ देर बाद आकर मुलाजमा ने उसे इत्तला दी कि महविश खातून खासा थक कर लौटी हैं और अब वो अपने कमरे में चली गई हैं सोने। ये बात सुन मुआविया ने अपना सर बेयकीनी से झटका और फिर गीली पट्टी उसके सर पर रखी। काफी देर बाद जाके उसके सर से बुखार उतरना शुरू हुआ। सुबह उठते ही जो उस लड़की को सबसे पहला चेहरा नजर आया वो मुआविया का था। एक हाथ से वो उसका हाथ पकड़े हुआ था और दूसरे हाथ को वो बेड पर बिछाए उस पे अपना चांद सा चेहरा रख सोता नजर आया। सिद्रा को फक्त इतना याद था कि उसने नींद में मुआविया की आवाज सुनी थी। इस लड़की ने निगाह घुमाई तो देखा इसके साइड टेबल पर बाउल रखा था पानी का, जिसमें पट्टियां रखी नजर आई। जिस तरह वो बेचैनी से सो रहा था, डिस्कम्फर्ट हालत में, वो अंदाजा लगा चुकी थी कि वो पूरी रात उसकी तीमारदारी करता रहा। ये ख्याल इतना दिलफरेब था कि वो पूरी रात उसके करीब रहा है कि उसे अपने पेट में तितलियां उड़ती महसूस हुई। वो इस नौजवान के हसीन चेहरे को तकते हुए मुस्कुराने लगी। अगला सीन। वो नाश्ता करने के लिए बाहर निकली कमरे से तो सोफे पर अबूजर को सोता देख चौंकी। रात भर बारिश होने के सबब सुबह का मौसम खासा खुशगवार और सर्द हो गया था। सर्दी में ये अपने कमरे के बजाय बाहर क्यों सो रहा है? वो उलझकर फौरन ही उसके करीब आई। अब गुजर उठो, बाहर सर्दी में क्यों सो रहे हो? इस लड़की के लहजे में फिक्र का अंसर नुमाया था। सुबह हो गई क्या? वो नौजवान आंख मसलते हुए उठकर बैठा। हाँ, मगर तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? वो मेरा कमरा तुम्हारे कमरे से दूर है ना। अगर तुम आवाज देती और मैं ना उठता तो इसलिए सोचा यहीं सो जाऊं। तुम आवाज दोगी तो फौरन आ जाऊंगा, लेकिन तुमने आवाज दी ही नहीं। उसने आखिरी जुमला खासा मायूस कुन लहजे में अदा किया, जबकि मुकाबिल ने उसकी मायूस कुन लहजे को महसूस ही नहीं किया। वो तो सिर्फ उसके जुमले सुनकर ही दंग रह गई थी। अबू जर रहमान पूरी रात सिर्फ इसलिए सोफे पर ठंड में सोया क्योंकि उसे डर था कि वो ज़रूरत के वक्त आवाज़ देगी तो वो आ नहीं सकेगा अपने कमरे से। क्या तुम अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स के लिए ऐसे ही हो? फरा के सवाल पर अबूजर ने आईब्रोज खाकर उसकी जानिब देखा। उसे समझ नहीं आया था मुकाबिल खड़ी वो हसीन दोशीज़ा क्या पूछना चाह रही है। मतलब कुछ नहीं। अबूजर को समझ नहीं आया इस लड़की का मसला क्या है। खुद ही बात शुरू कर खुद ही खत्म करके चल देती है। किचन में आकर उसने एक गहरा सांस भरा। उसकी आंखों में फिर आंसू उतर आए थे। फरा मत भूलो वो अबूजर रहमान है, एक अमीरजादा, जिसकी और तुम्हारी दुनिया में बहुत अलग है। और तुम तो वैसे भी डॉक्टर समीर से मोहब्बत करती हो, फिर तुम्हारा दिल क्यों अबूजर रहमान के धड़कने लगा है? मत भूलो ये सब सिर्फ वक्ती है। इसके बाद वो अपने रास्ते होगा और तुम अपने रास्ते। अच्छा यही है कि दूर रहो उससे, उसकी मीठी मीठी बातों में मत आओ। फिर वैसे भी एक वक्त में एक इंसान दो अलग अलग लोगों को पसंद नहीं कर सकता। तुम समीर से मोहब्बत करती हो और ये सब तुमने उसी के लिए शुरू किया था। तो फिर अब क्या हो गया है तुम्हें? शायद मैं जो अबूजर के लिए महसूस कर रही हूँ वो सिर्फ अट्रैक्शन है। मुझे समीर से मिलना चाहिए। कितना वक्त हो गया है मुझे उससे मिले। उससे मिलूंगी तो सब ठीक हो जाएगा वापस। कभी कभार हम पसंदीदगी और मोहब्बत के दरमियान उलझ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल था उसका। लेकिन वो लड़की नहीं जानती पसंदीदगी हर बार एक नए शख्स से हो सकती है, लेकिन मोहब्बत, मोहब्बत वो नहीं हुआ करती। मोहब्बत वैसे तो आसानी से समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ आ जाती है ना तो दिल पे चढ़ के दिमाग पे राज करती है। इस लड़की ने नाश्ता आज अपने कमरे में किया था। ये बात अबूजर को नागवार गुजरी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अगला सीन। वो ऑफिस में था जब उसे समीर की कॉल आई। ओहो, आज बड़े बड़े लोगों ने हमें कैसे याद कर लिया? अबूजर ने खासा मुस्कुराते हुए पूछा। तेरा दिल भर गया है क्या फरा से? दूसरी जानिब से सर्द लहजे में अचानक किया सवार अबूजर के कान खड़े कर गया था। वो फौरन ही सीधा होकर बैठा। ऐसा कुछ नहीं है, बरहमी से मगर जताते हुए जवाब दिया। वाकई? तो फिर अबूजर रहमान की बीवी सरकारी अस्पताल में क्या कर रही है? मैं समझ सकता हूँ यार कि तू अपने डैड की वजह से शादी को छुपा रहा है, फरा के लो स्टेटस के सबब, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसका ख्याल ना करे। उसे चोटें आई हैं और वो सरकारी अस्पताल में धक्के खाती फिर रही है सुबह से। वो मुझसे मिलने आई तो यकीन मान मैं इतना दुखी और शर्मिंदा हो गया कि मैं बता नहीं सकता। वो हमारे खानदान की बहू है अबूजर, और हमारे खानदान की बहुएं सरकारी अस्पतालों के धक्के नहीं खाती। कम से कम नाम नहीं तो इज्जत तो दे दे। समीर बहुत गुस्से में था, और क्यों करना होता उसके नज़दीक। फरा सरकारी अस्पताल के धक्के खा रही थी, जबकि वो अबूजर रहमान की बीवी थी, उनके खानदान की बहू, जिससे बकौल अबूजर के मोहब्बत की शादी की है उसने। तो क्या मोहब्बत ऐसी होती है?
فرح اپنی چوٹوں کا بہانہ بنا کر سمیر سے ملنے ہی سرکاری اسپتال گئی تھی، ورنہ چاہتی تو کسی پرائیویٹ کلینک میں بھی دکھا سکتی تھی، لیکن یہ بات اس نوجوان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی تھی۔ آتی بھی کیسے؟ اسے کہاں خبر تھی کہ فرح اسے پسند کرتی ہے؟ لیکن دوسری جانب بیٹھا ابوذر اس کی بات سنتے ہی سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر اگلے ہی لمحے دل جلی سی مسکراہٹ بکھری۔ مجھے لگتا ہے میرا واقعی دل بھرتا جا رہا ہے اب اس سے، وہ دل جلے لہجے میں گویا ہوا۔ واٹ؟ سمیر خاصا چونکا۔ شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا ٹھیک طرح، اور ابوذر نے اعلان کر دیا کہ اس کا دل بھر گیا ہے؟ کیا دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے وہ تیری، جو تو اسے یوں ہی چھوڑ دے گا، دل بھر جائے گا؟ بیوی ہے تیری، تیری عزت۔ سمیر فرح کی خاطر اس سے لڑنے پہ اترا۔ میری عزت؟ اگر اس کی عزت ہوتی تو کیا دوسرے مرد سے ملنے جاتی؟ وہ تو دودھ کا جلا تھا، چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پینے والا۔ وہ بری طرح تلملا گیا تھا یہ سن کہ وہ اپنی پہلی محبت سے ملنے گئی ہے، اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود۔ ابوذر کا طنزیہ لہجہ مقابل کو خاصا تعجب میں مبتلا کر گیا۔ سمیر سے بات کرنے کے بعد اس نے فوراً ہی وکیل کو فون ملایا، ڈیورس پیپر تیار کروانے کے لیے۔ وہ کام کرنا چاہتا تھا، پین بھی اٹھایا، کام کرنے کی کوشش بھی کی، مگر کر نہ سکا۔ غم و غصہ اس قدر بھرا تھا دل میں کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے دماغ کی رگوں کو پھٹتا ہوا پا رہا تھا۔ اتنی تو کبھی انا کو وقاص کے ساتھ دیکھ کے تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی فرح کے صرف سمیر سے ملنے جانے کی ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی انگارے کی مانند۔ عورت وفادار ہوتی ہی نہیں؟ غصے کی شدت سے وہ سارا سامان ٹیبل سے نیچے پھینک چیختے ہوئے بولا۔ اگلا سین۔ وکاس کرن کو غنی مینشن کے دروازے تک چھوڑنے آیا تھا۔ پروفیشنل اور پرسنل لائف کو الگ رکھنا کرن۔ اس کا لہجہ نصیحت آمیز تھا۔ وہ ڈارک براؤن کوٹ پینٹ زیب تن کیا ہوا نوجوان، جس کی سفید شرٹ اس کے چہرے کی طرح کھل رہی تھی، نہیں چاہتا تھا کہ کرن کے والد کو لگے کہ اس نے ان کی بیٹی کو پھنسایا ہے تاکہ وہ ان سے کاروباری معاملات میں پروفٹ لے سکے۔ اگر کرن نے کوئی بھی کاروباری معاملات کے اعتبار سے بات کی تو ان کا شک وکاس پر ہی جانا تھا ڈائریکٹ، کہ اس نے سفارش کے لیے بھیجا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا ایسا ہو، کیونکہ سعید غنی اور انس تو پہلے ہی اس سے بہت زیادہ بدظن ہوئے بیٹھے تھے۔ اور کوئی حکم باس؟ اس نے خاصا شرارتی انداز میں آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے پوچھا۔ جلدی آ جانا۔ دوسرا حکم صادر کرنے میں اس نے دیر نہیں لگائی تھی۔ کہو تو جاؤں ہی نا، مانا اس لڑکی نے طنز کیا تھا، مگر وکاس نے اس کے جواب کو دلداری کے طور پر لیا، اپنے مطلب کا معنی لینے میں فائدہ جو تھا اس کا۔ مت جاؤ، گاڑی گھما لیتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ وکاس! کرن فوراً ہی اسے گھوری سے نوازتے ہوئے احتجاجاً چیخی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترنے لگی تھی جب وکاس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا؟ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مقابل نے کوئی جواب نہ دیا، بس محبت سے اسے تکتا رہا۔ کیا بھائی؟ اس کی گہری آنکھیں جیسے کوئی طلسم بکھیر رہی ہوں۔ کرن کو اپنا آپ جھیپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مزید ان گہری بولتی نظروں کو خود پر برداشت نہ کر سکی اور مسکراتے ہوئے شرما کر پوچھنے لگی، ہر بار مجھے ایسے کیوں دیکھنے لگتے ہو تم؟ کیسے؟ انجان بنتے ہوئے، جیسے میری روح کو دیکھ رہے ہو؟ جواباً مقابل فقط مسکرا دیا۔ وہ کبھی اس کی تعریف نہیں کرتا تھا، کبھی اس کے حسن کو نہیں سراہتا تھا۔ رومانس تو جیسے اس بندے کو چھو کے نہ گزرا ہو کبھی، لیکن اس کی آنکھیں، وہ گہری آنکھیں، جیسے فنا کر دینے کی طاقت لیے ہوئے تھی، جسم کے پور پور کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ وہ جس طرح دیکھتا تھا لگتا تھا روح جدا کر دے جسم سے۔ سچ ہے، محبت کرنے والوں کی آنکھیں بڑی جان لیوا ہوتی ہیں۔ سچ ہے، محبت کرنے والوں کی آنکھیں بڑی جان لیوا ہوتی ہیں۔ اگلا سین۔ یہ کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد کافی کا دور چل رہا تھا۔ جب اس نے اپنے بیگ سے ایک فائل نکال کر اپنے والد کے آگے رکھی، انہوں نے فوراً ہی تجسس سے پوچھا، آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے نظر جھکائے کہا۔ بہت ہمت جمع کی تھی اس نے یہ فائل اپنے والد کو دکھانے کے لیے۔ وہ وکاس کو اولاد نہیں دے سکتی تھی، لیکن اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتی تھی، حتیٰ کہ اپنے خوف سے بھی، اور وہ یہی کرنے آئی تھی۔ اسے خوف تھا کہ لوگ اسے بانجھ کہیں گے اگر اس کی بیماری کے متعلق پتہ چل گیا تو، جیسے رکشی خاتون نے کہا۔ لیکن اپنے شوہر کی سیٹ بچائے رکھنے کے لیے اسے یہ تو کرنا ہی تھا۔ اس کے والد اور بھائی دونوں ہی وکاس سے بدظن ہوئے بیٹھے تھے، ایسے میں جبران کو ہی فائدہ پہنچنا تھا۔ کرن اچھے سے واقف تھی کہ بس جبران اور پری کی شادی ہونے کی دیر ہے، جبران فوراً ہی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ بلوا لے گا سی ای او کی سیٹ کی حقداری کے لیے، اور وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ سعید غنی کبھی اپنے ہاتھ میں موجود کھلی فائل کو دیکھتے تو کبھی اپنی بیٹی کو۔ ان کی بیٹی کو اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بیماری لگ چکی تھی، اور اس کے باوجود وہ مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایک باپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے نہ آتے؟ کیا ہے اس میں ڈیڈ؟
اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو جھلکتے دیکھ انس نے فوراً ان کے ہاتھ سے فائل لی، اور جب اس نے فائل میں کرن کی رپورٹس پڑھی تو اس کی آنکھیں بھی بے یقینی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھنے لگی۔ یہ انس بے یقینی کے عالم میں تھا۔ نام تو پڑھ ہی چکے ہوں گے آپ اس میں، میری رپورٹس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وقاص جانتا ہے میری اس بیماری کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ آپ کو بھی علم ہوگا کہ وقاص عباسی کے لیے جائیداد کا وارث کتنا ضروری ہے۔ اس لڑکی نے بمشکل اپنی آنکھیں اٹھائیں جو آنسوؤں سے بھری تھیں۔ وہ مجھ سے بے لوث محبت کرتا ہے ڈیڈ، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا دل اس کی جانب سے صاف کر لیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میرا شوہر میرے ساتھ میرے گھر آ سکے، یوں دروازے پہ چھوڑ کر نہ جائے۔ اسے روتا دیکھ انس فوراً اس کے برابر میں بیٹھ کر اسے بڑی محبت سے چپ کرانے لگا۔ اگر وقاص تم سے واقعی اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر طلاق کیوں دی تھی؟ وہ سب کیا تھا جو میں نے پہلے دیکھا؟ انس چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکا تھا یہ سوال کرنے سے۔ ایک بھائی ہونے کے ناطے اس کا حق بھی بنتا تھا۔ وہ سب انا کی پیدا کی ہوئی غلط فہمیاں تھیں جس کے سبب میں وقاص سے بہت لڑنے لگی تھی، اور میں نے ہی وقاص کو مجبور کیا تھا طلاق دینے پر۔ تم کسی دباؤ میں آ کر تو یہ سب باتیں نہیں کر رہی نا؟ اگر تم اپنی بیماری سے ڈر کر یہ سب کر رہی ہو تو مت کرو۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی کرن، تمہارے باپ بھائی اتنے امیر ہیں کہ تمہارا یہاں نہیں تو باہر ملک میں علاج کرا سکیں، اور ہم کرائیں گے۔ بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اس لیے کسی بھی دباؤ میں آنے یا جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ انس کو شبہ تھا کہ کہیں کرن کسی دباؤ میں آ کر تو وقاص کے لیے راستہ ہموار نہیں کر رہی، اس لیے وہ اپنی بہن کو حوصلہ دینے لگا۔ وقاص اور میں دونوں اپنی اپنی جانب سے کوشش کر چکے ہیں، نتیجہ وہی نکلا جو پہلے تھا، بہت کم چانسز ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ آخری جملے پر وہ ٹوٹ گئی تھی، اس کا لہجہ بکھر گیا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انس نے فوراً ہی اسے اپنے گلے سے لگایا۔ سعید صاحب بھی اجلت سے اٹھ کر اس کی جانب آئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرانے لگے۔ پری اور اس کی والدہ، دادا دادی سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، سب اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے، اسے حوصلہ دے رہے تھے جس کی اسے ضرورت بھی تھی۔ چلو بھائی رونا دھونا بند کرو، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ انس عمر رسیدہ ہوتا جا رہا ہے، کوئی ڈھونڈو اس کے لیے، بہنیں ہو تم دونوں آخر۔ انس کی والدہ موضوع بدلنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کرن مزید نہ روئے۔ اس موضوع پر جب باتیں چلنا شروع ہوئیں تو کرن کا موڈ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوا۔ اور کیوں کرنا ہوتا اپنے بھائی کی شادی کا خواب، کون سی بہن نہیں سجاتی؟ میں تو تھک گئی ہوں برو سے، مجھے نہیں لگتا انہوں نے شادی کرنی ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے کنوارا ہی مرنا ہے۔ پری خاصا جھنجھلا کر بولی، اور کیا کرتی بھلا، تھک جو گئی تھی اسے تصویریں دکھاتے دکھاتے، لیکن اسے تو کوئی لڑکی سمجھ آ ہی نہیں رہی تھی ہر بار کی طرح۔ ویسے میری نگاہ میں بھی ایک لڑکی ہے، کرن نے بہت سوچ کر آواز بلند کی جس پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کون؟ انس خاصا تجسس سے پوچھ رہا تھا، یا شاید انتظار میں تھا۔ فرح، میری سہیلی، وہ ہمارے اسٹیٹس کی نہیں ہے لیکن بہت اچھی لڑکی ہے اور میری تو جیسے جان ہے۔ کرن نے بہت سوچ سمجھ کر فرح کا رشتہ اپنے بھائی کے لیے اٹھانے کا سوچا۔ فرح ڈاکٹر سمیر کو پسند کرتی ہے، یہ بات وہ بخوبی جانتی تھی، لیکن سمیر پسند کرتا ہے یا نہیں، اس جیسا امیر زادہ اگر پسند کر بھی لے تو فرح جیسی مڈل کلاس لڑکی سے شادی کرے گا یا نہیں؟ کیا خبر وہ کردار کا ویسا نہ نکلے جیسا فرح اسے سمجھتی ہے، جبکہ اپنے بھائی کو تو وہ اچھے سے جانتی تھی۔ فرح کی عمر دن بدن بڑھ رہی تھی، اس کا تو کوئی آگے پیچھے نہیں تھا جو اس کی شادی کی فکر کرتا، تو یہ ذمہ داری اسی نے لینا تھا اپنے سر۔ سب کو یقین تھا کہ انس سنتے ہی نہ کر دے گا، مگر سب کی توقع کے بالکل برعکس وہ آہستگی سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ سعید صاحب کو تو جیسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا ہو، وہ تو یہی شکر کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا آخرکار کسی لڑکی پہ تو راضی ہوا۔ ابھی تو صرف بات چلی تھی، اس لیے کرن نے سوچا وہ آرام سے فرح سے بات کر لے گی، بلکہ اس کا دماغ بھی بنا دے گی کہ کب تک وہ ڈاکٹر سمیر کے پیچھے بھاگتی رہے گی۔ اب وقت ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سیریسلی لے اور اس سے شادی کرے جو اسے پسند کرتا ہے، تاکہ وہ خوش رہے زندگی بھر، نہ کہ اس سے شادی کرے جسے وہ پسند کرتی ہے اور پوری زندگی اسے خوش کرنے میں گزار دے۔ انس، اس کا بھائی، ایک اچھا لڑکا تھا، وہ فرح کو خوش رکھے گا، اور جب فرح اس کے گھر آ جائے گی بھابھی بن کر تو وہ بھی اس کا خیال رکھ سکے گی۔ اگلا سین، وہ ابھی اپنی گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ اس کا پاکٹ میں رکھا سیل رنگ ہوا۔ اس نے سیل پاکٹ سے نکال کر کال ریسیو کی۔ کال ابوذر کی جانب سے تھی۔ آج رات پارٹی کریں؟ وقاص نے صرف اس کی بوجھل آواز سے اندازہ لگایا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہاں؟ وہ فوراً راضی ہوا۔ کلب میں، معاویہ کو بھی بلا لوں گا، تینوں فن کریں گے، ویسے بھی کافی وقت ہو گیا یہ بورنگ زندگی جیتے جیتے۔ معاویہ آئے گا؟ وقاص اور معاویہ میں کافی وقت سے ناراضگی چل رہی تھی اور دونوں میں سے ایک نے بھی پہل نہیں کی تھی ابھی تک دوستی کرنے میں۔ ہاں،
ابو ذر سے بات کرنے کے بعد ابھی وہ سیل پاکٹ میں رکھ کر 2 قدم ہی چلا تھا کہ پھر اس کا سیل رنگ ہوا۔ اس بار کال زینب کی بیبی سٹر کی تھی۔ کال ریسیو کر کے جیسے ہی سیل کان سے لگایا، دوسری جانب سے ایک بہت پیاری سی آواز آئی، بھول گئے مجھے؟ نہیں، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ وہ روتو سا منہ بنا کر بولی، بیزی تھا، کب نہیں ہوتے آپ؟ خاصا شکوتاً سوال کیا گیا۔ چلو میں آتا ہوں۔ وہ اس کی بہن تھی، چھوٹی بہن، جسے وہ دنیا سے چھپا کر رکھتا تھا لیکن بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے لاڈ وہ سدرا کی طرح ہی اٹھایا کرتا تھا۔ چلیں جی، ایپیسوڈ تو اچھی تھی۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، جب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔